ویلکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، آج والے ایپیسوڈ جو کہ ٹوٹلی فنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی بھی اسٹریس فیل ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے فیس پہ اسمائل لکھ رہے گی اگر تو آپ اس کو ڈیپلی سمجھ کے ریڈ کرتے ہیں تو بھی آپ کے پیٹ میں بھی ہنس کے درد ہونا بنتا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات تو مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا تھا کہ بہت سارے ایسے کمنٹس ہوتے ہیں، انفیکٹ میری اپنی ویڈیوز کے اوپر ایسے کمنٹس ہوتے ہیں کہ کیا یہ ناول کمپلیٹ ہے، پلیز ہمیں بتا دیں، ہمیں آن گوئنگ ناول ریڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایک طرح سے ہم کچھ ریڈر سے صبر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی انہی لوگوں میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، جن سے صبر بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک طرح سے اگر ہم لوگ سوچیں نا تو آن گوئنگ ناولز کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ جو کمپلیٹ ناولز ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے ہم لوگ ایک دم سے ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آن گوئنگ ناولز جن کا ڈیلی ہم لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، اور اس انتظار کے کرنے بھی نا میں کہتی ہوں بائی گاڈ بہت مزہ ہے، بہت بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ کبھی ہنسی، کبھی رونا، کبھی خوشی، مطلب ہر طرح کی فیلنگس ڈیلی ہم لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ سب نے بتانا ہے جو وائس میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے آن گوئنگ ناولس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا پھر کمپلیٹ ہوئے ناولس کو، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات، ایک ہی ٹارگیٹ میں 3 دن سے دے رہی ہوں، کائنڈلی آج اس ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ پامیر نے سر تا پیر اس مسجد کے امام کا جائزہ لیا، جو آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے خیالی ٹوپی سر پر رکھے شرافت کی ہر حد عبور کر گیا تھا۔ حاجی صاحب منہ دھو لیں، یہ شکل دیکھ کہیں حوروں کو ہی ہارٹ اٹیک نہ آ جائے۔ پامیر نے دانت پیس کر برلاس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس وقت تیز آواز میں بات کرنا اس بیل کو اپنی جانب بلانے کے مترادف تھا، اور جس سے ان کا باپ ڈرے اس سے وہ تینوں نہ ڈرے، ایسا ہو سکتا تھا بھلا؟ کومل، ذرا ہاتھ تو صاف کریں ان پر، زبان بہت چلنے لگی ان کی۔ آئے بڑے برلاس کہاں پیچھے رہنے والا تھا، حساب وہ بھی اسی وقت بے باک کرتا تھا۔ ہاتھ بھی بہت چلتے ہیں، کہے تو صاف کر کے بتاؤ۔ پامیر کے ہاتھ کا مکہ بنتے دیکھ برلاس کی بتیسی فوراً سے باہر آئی۔ کومل دیکھیں، وہ چیخ کر کومل کو بلانے ہی لگا تھا جب پامیر نے اس کا منہ فوراً سے بند کر دیا۔ اس سے پہلے کومل کی جگہ ان کی چھوٹی سی ماں آ جائے۔ چپ کر جا، ورنہ تیرے ساتھ ساتھ میں بھی گھسیٹا جاؤں گا۔ وہ سرگوشی نما انداز میں اسے آگے کے خطرناک حالات سے پہلے ہی خبردار کرنے لگا۔ تب ہی پیچھے سے یاقوت کی گاڑی آ کر رکی۔ اسے گاڑی سے اترتے دیکھ سب کی نظر اس پر ٹک گئی۔ جب وہ بھی سب کو یہاں دہلیز پر جمع ہوئے دیکھ اچھا خاصا حیران ہوا۔ لو جی، یہ نواب اب آ رہے، آ جاؤ بچوں، آج تم بھی نہیں بچتے۔ کہاں آوارہ گردیاں کر کے آ رہے ہو؟ کومل نے تیور ماتھے پر چڑھاتے تڑک کر پوچھا۔ زحال نے گردن موڑ کر یاقوت کو دیکھا۔ دونوں کی پریشان زدہ نگاہیں ملی۔ آوارہ گردی؟ کس خبیث نے یہ کہا؟
یاقوت جو رات سے ہاسپٹل کے چکر کاٹتا مر رہا تھا، اب تو بدن کا انگ انگ جیسے ٹوٹ رہا تھا اور اس کی ساری محنت آوارہ گردی بن گئی۔ واہ یاقوت صاحب، یہ کہنے والے کو الٹا نہ لٹکا دے۔ میں کہہ رہی ہوں، کومل کے اپنے اوپر بات لیتے یاقوت فوراً سے استغفر اللہ پڑھتا زحال کے پیچھے ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دھیمی سرگوشی کرتے اسی سے پوچھنے لگا، جو بیچارہ خود اپنا جرم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی اسے بتا ہی نہیں رہا تھا کہ آخر اس معصوم نے کیا کیا ہے۔ مجھے بھی نہیں پتا۔ خاموشی سے کھڑے رہو، ورنہ بھری جوانی میں تم پر کل پڑنے پڑ جائیں گے۔ زحال کی اتنی صاف گویائی پر یاقوت نے گردن آگے کو کرتے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ بس بھئی، لگ گئی واٹ۔ یہاں تو اس کا اپنا باپ چوہا بنا کھڑا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی کیا امید کر سکتا تھا؟ وہ گہری سانس لیتے اپنی گردن کی پشت سہلانے لگا۔ مشی کا شدت سے دل چاہا یاقوت کو اندر بلا لے، لیکن جمل کے آگے اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بابا، تم؟ بابا، میں آؤں؟ اپنے باپ کو کھڑے دیکھ جامل جھٹ سے بولا۔ جب اپنی ماں کی گھوری ملتے فوراً سے اپنی چھوٹی سی انگلی منہ پر رکھ کر ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ ماں، فنگر لپس، ماما فنگر لپس پر ہے۔ بچوں پر چھائی پاشی کی دہشت دیکھ مشی کا پھوارا پھوٹ کر نکلا، جسے وہ بروقت منہ میں دوپٹہ دیے وہیں روک گئی۔ جامل کی شرارتیں اور رک جائیں، ایسا بھلا ہو سکتا تھا؟ قیامت نہ آ جائے؟ وائفی، کیا ہوا؟ بولو تو۔ زحال اپنے لہجے میں دنیا بھر کی محبت لیے استفساریہ پوچھنے لگا، جس پر پیچھے کھڑا پامیر شیطانی مسکراہٹ مسکرایا تھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے سے کچھ گھوم گیا خیال۔ جمل بچوں کو ان کے کھلونے پکڑا کر خود روم کی صفائی کر رہی تھی۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا، یہ انداز بہت مختلف تھا۔ زحال کے دروازہ ناک کرنے کا انداز وہ اچھے سے جانتی تھی۔ تب ہی دوپٹہ ٹھیک کر کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ جب پامیر دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس کو دیکھتے جامل جالے دونوں نے چیخ ماری۔ کب سے ماں نے فل ڈسپلن میں بٹھایا ہوا تھا۔ فائنلی ان کا کوئی طوطا ان کو لینے آیا تھا، لیکن جلد ہی ان کی خوش فہمی دور ہو گئی جب پامیر دونوں کو اٹھا کر باہر لے جانے کے بجائے وہیں بیڈ پر لم لیٹ ہو گیا۔ باہر پلیز۔ جامل آنکھیں پٹ پٹاتے
اس سے التجا کرنے لگا۔ زامین نو، تا کو ریسٹ کرنا ہے۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ پامیر یہاں ریسٹ کرنے آیا ہے، تب ہی وہ اپنا کام کرنے میں پھر سے مگن ہو گئی۔ پامیر بھائی، پتہ چلا کچھ؟ سیما کیوں آئی تھی ایسے؟ وہاں سب ٹھیک ہے؟ اسے فوراً سے صبح والی بات یاد آئی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن بھائی گئے ہیں نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک یقین سا اس کے انداز میں تھا۔ بہنا، کیا تمہیں پتہ ہے زحال بھائی آج کل کیا کرتے پھر رہے؟ وہ زالے کے نرم و ملائم گال سہلاتا دھیمی آواز میں مخاطب ہوا۔ زمل جو واس میں تازہ پھول بدل رہی تھی، اس کی بات پر چونک کر اس کی جانب مڑے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گزری رات پھر سے لہرانے لگی۔ وہ زحال کا گھبرانا، بے وقت محبت کا اتنی شدت سے اظہار کرنا اور حواس باختہ ہونا، وہ سب زمل کو بھی چونکا گیا تھا۔ نہیں، کیا ہوا پامیر بھائی؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند سی ہو کر پوچھتی اس کے پاس آئی۔ پامیر اٹھ کر بیٹھتے اسے دیکھنے لگا اور کچھ دیر اپنے اندر کے الفاظوں کو ترتیب دیتے گہری سانس لی۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ یہاں بات اس کے حبی کی تھی۔ اس کا روم روم اس وقت سماعت بن چکا تھا۔ بھائی نے گل کی وجہ سے سب سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کی یہ بات سنتے زمل کی آنکھیں یک دم سے پھٹ گئیں۔ وہ بے یقین سی نظروں سے پامیر کو دیکھنے لگی، جس کے تاثرات بے حد اسپاٹ تھے۔ مطلب اس کا بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کے حبی ایسا کیوں کرتے، اسے یہی سمجھ نہیں آئی۔ اتنے سال وہ پاکستان رہا، بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنایا، سب بھائیوں نے مل کر اپنی خواب گاہ بنائی، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ سب چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ کیا صرف قطع تعلق کے لیے؟ نہیں، زمل کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ مطلب یہ کہ وہ اب کبھی حویلی نہیں جائیں گے، نہ کسی سے ملیں گے۔ یوں کہہ لو کہ وہ ان سب کے لیے مر چکے ہیں۔ اس کے اس آخری لفظ پر زمل کا دل دھک سے رکا۔ وہ فک رنگت کے ساتھ پامیر کو دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، صرف انہوں نے یہ کہا تاکہ سب سے ہر طرح کا رشتہ ختم ہو جائے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ زمل اس کے اس آخری لفظ پر کتنی ڈر چکی ہے، لیکن کیوں؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ حق دک سی
حیران کن انداز میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ گل کے ساتھ بہت غلط ہوا۔ سب نے اسے مل کر اس جہنم میں دھکیلا۔ وہ ایک ایک کر وہاں ہوئی ساری باتیں زمل کے گوش اتارتا گیا، جسے سن کر وہ صرف حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ اتنا سب ہو گیا تھا اور حبی نے ایک بار بھی اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ذہن میں یہی سوچتی آبدیدہ سی ہونے لگی۔ دیکھو، مجھے لگتا ہے زریاب لالا اور تاراب لالا ان سب میں قصوروار نہیں ہے۔ ان کی صورت بتا رہی تھی، ان کی حالت دیکھ مجھے ان پر ترس آ رہا تھا۔ زریاب لالا بھائی کی محبت میں 7 سمندر پار آ گئے، تو کیا وہ یہاں رہتے اپنی بہن کے ساتھ یہ سب ہونے دیتے؟ وہ زمل سے تائید مانگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ ہاں، ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان کی محبت نے چیخ چیخ کر یہ بتایا تھا دنیا کو کہ وہ اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور تاراب لالا، ان جیسا بندہ ہی نہیں دیکھا میں نے، مینٹلی اتنے اسٹرانگ اور ٹھنڈے بندے، لیکن دشمنوں میں ان کا نام لو تو ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیسے بڑے سے بڑا چور ان کے نام سے کانپتا ہے۔ وہ کیسے اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہونے دے سکتے تھے؟ وہ اس دن سے اسی بارے میں بار بار سوچ رہا تھا۔ ذیحال کے علم میں یہ باتیں آنے کے بعد اسے صرف انہی باتوں کا ڈر تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور نہ ہو جائے، اور اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا تھا۔ زمل بھی اس کے ہی نظریے سے سوچنے لگی تھی۔ پھر اب ہم کیا کریں بھائی؟ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ پامیر اب جو بھی چاہتا ہے وہ اسی سے چاہتا ہے، اور اپنی طاقت کا اندازہ اس بے وقوف لڑکی کو بھی تھوڑا تھوڑا سا ہو گیا تھا۔ ایک ایسے بندے کو قابو کرنا جسے دنیا کی کوئی طاقت اپنے قابو میں نہیں کر سکتی تھی، اسے زمل فاحد خانزادہ کر سکتی تھی۔ اس کے سوال پر پامیر کی آنکھیں یک دم سے چمک اٹھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ زمل اسے یہ کہے۔ دیکھو، اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ وہ اس کے کان میں دھیرے دھیرے سب بتاتا چلا گیا، جسے زمل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ یک دم سے پریشان سی ہوئی۔ پامیر اس کی حالت پہلے ہی پتلی ہوتے دیکھ سر پر ہاتھ مار گیا۔ تم کر سکتی ہو میری ماں، تم ہی کر سکتی ہو۔ ہم میں سے کسی نے بتایا ایسا یا سوچا بھی تو بندوق بھائی کی اور گولی وہ بھی ان کی، بس نشانہ ہم معصوم بن جائیں گے۔ اس کی اتنی معصومیت پر اتنے پریشان زدہ ماحول میں بھی زمل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ بھی نا
ان کی باتیں چھوڑ، ان کی ہنسی دیکھ، زامل زالے بھی کھی کھی کر ہنسنے لگے۔ آپ دونوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو دانت دکھا رہے ہو دونوں، وہ دونوں کو دیکھ مصنوعی سا ڈپٹنے لگی۔ زالے زامل دونوں نے ٹمٹماتی آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ ماں، بابا فائٹ؟ ماما، بابا سے فائٹ لیں گے ہم؟ اس کے سوال پر زمل یک دم دنگ سی رہ گئی۔ یہ بچہ ہی تھا نا، کیسے ہر بات سمجھ رہا تھا۔ وہ بھول رہی تھی کہ یہاں ڈشم ڈشم کا ذکر ہوا تھا، اور ایسی باتوں پر تو اس افلاطون کے خرگوش جیسے کان منٹ سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نو، چپ، بری بات۔ وہ زامل کے منہ پر ہاتھ رکھتی اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ اوکے، میں کروں گی، وہ رضامندی دیتی چہک کر بولی۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ بات سب کے سامنے نہیں بولنی، ٹھیک ہے؟ ورنہ بھائی پھر سے ہرٹ ہوں گے۔ بس تھوڑی سی سزا دے کر بعد میں ان کو پیار سے سمجھا لینا، اوکے؟ وہ نہایت سمجھداری سے اسے سمجھانے لگا، جس پر زمل فوراً سے سر اثبات میں ہلا گئی۔ پامیر اٹھ کر چلا گیا تھا، لیکن پیچھے زمل پورے کمرے میں چکر کاٹتی اپنے ہبی کو گھر سے باہر نکالنے کی پریکٹس کرنے لگی، بنا یہ دیکھے کہ اس کے دونوں تیز دماغ والے بچے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماں، بابا فائٹ؟ ماما، بابا سے فائٹ لیں گے؟ زامل کی ایک ہی رٹ تھی۔ زمل نے جان چھڑوانے کے لیے اسے ہاں بابا ہاں بول دیا، جس پر زامل فوراً سے بیڈ کے پاس رکھی چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں سے ٹم ٹم کرتا نیچے فرش پر آیا، اور بیڈ کے دونوں اطراف زحال نے آرٹیفیشل سیڑھیاں رکھ رکھی تھیں، جس سے زامل زالے دونوں ہی بیڈ پر چڑھ اتر سکتے تھے۔ زامل جلدی سے بھاگ کر اپنے کھلونوں میں سے پانی والی بندوق نکال کر لے آیا۔ مما، با ڈشم ڈشم، وہ بندوق اپنی ماں کو دکھاتا شرارت سے پوچھنے لگا۔ جب اپنے بیٹے کی اس حرکت پر زمل کا ہنسی کا پھوارا یک دم سے پھوٹ کر نکلا۔ میری جان، اس نے وہیں جھک کر اپنی چھوٹی سی جان کے گال چومے۔ جب زالے یک دم سے چیخ پڑی، اسے اب سمجھ آئی تھی اتنی دیر سے کہ وہ اس کے بابا سے فائٹ لے رہے ہیں۔ موجودہ وقت، وائفی یو اوکے؟ میں اندر آ جاؤں؟ وہ اسے ایسے خیالوں میں گم دیکھ اجازت مانگ کر اندر آنے لگا۔ جب زمل نے چیخ کر اسے وہیں روک دیا، نہیں نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے، باہر۔ وہ فل لڑاکا بیویوں کی طرح دونوں ہاتھ اس کے کسرتی سینے پر رکھے دہلیز سے باہر کر گئی۔ زحال ہڑبڑا کر اسے تو کبھی اس کے ہاتھوں کو دیکھے۔ ارے لیکن کیوں؟ ہوا کیا ہے بتاؤ تو، میں نے کچھ کیا؟ وہ بیچارہ ہکا بکا سا
اپنا جرم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جمل کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ سب کے سامنے وہ وجہ تو بتا نہیں سکتی تھی۔ وائفی، کچھ کیا میں نے؟ سوری، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو۔ وہ بنا غلطی کے بھی کان پکڑنے لگا تھا۔ اس کے اس خوبصورت عمل پر جمل کا دل زور سے دھڑکا۔ مرد میں انا ہوتی ہے؟ وہ بے ساختہ سوچنے لگی۔ ہاں، کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن سامنے جب پسندیدہ عورت کھڑی ہو تو کون سی انا، کون سا غرور؟ تب وہ صرف محبوب ہوتا ہے۔ بہنا، جمل کو پگھلتے دیکھ پامیر نے پیچھے سے ذرا سا اس کا بازو ہلا کر اسے ہوش دلایا۔ جمل بھی یکدم سے سٹپٹا کر گلا کھنکار کر اسے دیکھنے لگی۔ نو سوری، نو تھینک یو، آئی مین نو سوری، میں کہہ رہی ہوں نا، بس باہر جائیں، گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ انداز فل دہشت گردوں والا تھا۔ پامیر نے دل ہی دل میں اسے داد دی۔ پھر میں بھی باہر ٹھیک ہوں۔ یاقوت کی بات پر سب سے پہلے مشی کی آنکھیں پھٹی۔ وہ تیزی سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اوہ نہیں یار، اس جمیل کی جمیلہ کو اندر کھینچو، ان کو پہلے ہول پڑیں گے اپنے جمیل کو مشکل میں دیکھ۔ پامیر سر پر ہاتھ مارتا رخ ہی موڑ گیا۔ برلاس نے ان دونوں معشوقوں کو دیکھا۔ میں بھی باہر آؤں؟ برلاس کے اندر بھی عشق کا بھوت جاگ گیا تھا۔ وہ بھی اتاولا ہوتا تیزی سے باہر نکلنے ہی لگا تھا جب پامیر نے اسے اس کی شرٹ سے پکڑ کر اتنی ہی تیزی سے اندر کھینچ لیا۔ دو کان کے نیچے لگیں گے، پکنک منا رہے ہیں وہ لوگ، میں بھی آؤں؟ آخر میں پامیر نے منہ بسوڑتے برلاس کی نقل اتاری۔ وہ پیر پٹک کر اسے دیکھتا جل کڑ کر رہ گیا۔ یہ جمیل کون ہے ویسے؟ کومل کو ان میں سے کوئی بھی جمیل نامی بندہ نظر نہیں آیا۔ تب ہی وہ پامیر سے استفساریہ پوچھنے لگی، تمہارا سسر؟ اس کے دانت پیس کر سسر بولنے پر کومل نے ہونٹ گول کرتے او والے انداز میں اسے دیکھا اور کندھے اچکاتے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ نائس ہڈن نیم، مجھے آج پتہ چلا۔ اس کی بات پر پامیر کا شدت سے دل چاہا اپنا سر پھوڑ لے۔ اس نے دانت بھینچ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ دل تو چاہا اسے اٹھا کر ہی پٹخ دے، لیکن کیا کرتا، آگے بھی اس کی جلاد بیوی تھی۔ بدلہ لینے پر آتی تو اس کو ہی لٹکا دیتی۔ یہ پاگلوں کا گھر ہے، سب کے سب پاگل بھرے پڑے ہیں۔ اس کی واقعی بس ہونے لگی تھی۔ اس کی بات پر مشی منہ میں دوپٹہ لیے ہنستی ہوئی منہ دیوار میں دے گئی۔ ہنسی دباتے دباتے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ واہ، ناٹ یو تمیز، واہ واہ نہیں، آپ جمیل ہو۔ جامل نے اپنی چھوٹی سی انگلی
اپنے باپ کی جانب کے، جس پر زحال نے اسے گھور کر دیکھا۔ چپ کرو چھوٹے فتنے، اس نے گھوری دیتے زامل کو چپ کروایا، لیکن وہ کہاں چپ ہونے والا تھا۔ چپ، وہ وہیں کھڑا کھڑا اچھل اچھل کر اسے طویل پکارنے لگا۔ وہیں زالیں کھڑی تھیں۔ دونوں کی آپسی جنگ پھر سے شروع ہو گئی۔ وہ کہے بابا جمیل ہیں، زالیں کہے نہیں وہ میرے بابا ہیں۔ ان کی اپنی ٹرین ٹریک سے اتر گئی تھی۔ وائفی پلیز ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں کیسے تمہارے بغیر رات گزاروں گا؟ وہ زمل کے قریب آتے نہایت دھیمی آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی بات پر زمل نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا اور جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ صرف یہ رات نہیں، اس سے اگلا دن، اگلی رات، اس سے اگلی رات، اس سے بھی اگلی۔ بولتے بولتے اس کی سانس تک پھول گئی۔ رکو رکو، سانس لو۔ ایسا کیوں؟ میری غلطی کیا ہے؟ وہ کس بیچارگی سے پوچھ رہا تھا۔ اب تو سر پھوڑنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ٹیکسٹ پر بتاؤں گی۔ اس کی اس بات پر زحال کے سر پر بجی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ واٹ؟ یہ کیسی غلطی ہے جو ٹیکسٹ پر بتائی جائے گی؟ وہ ان قریب پاگل ہونے والا تھا۔ ڈیجیٹل مسٹیک ہوگی بھائی۔ یاقوت نے پیچھے سے ٹکڑا لگایا۔ شٹ اپ! زحال کے شٹ اپ کال دیتے وہ فوراً سے تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ وہیں پامیر اور برلاس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھو، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرتا نہایت تحمل سے اس سے بات کرنے ہی والا تھا، جب زمل نے اپنے دونوں نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور باہر لے گئی۔ نو، کچھ نہیں دیکھنا، جائیں باہر جائیں۔ وہ زحال کو باہر کرتے جلدی سے اندر سے دروازہ بند کرنے لگی، جب یک دم سے مشی بول پڑی۔ یاقوت کو تو اندر بلا لو۔ وہ جتنی تیزی سے بولنے لگی تھی، سب کی نظریں خود پر جمتی دیکھ زبان کو بے اختیار خود ہی بریک لگ گئی۔ ایسے ہی بولا میں نے، باہر رہنے دو، نو پرابلم۔ وہ جلدی سے ہاتھ جھاڑتی، زبان دانتوں میں دبائے زالے کو لے کر اندر آ گئی۔ سب لوگ لاؤنج میں آ کر پھر سے ڈیرا جما گئے۔ زالیں ٹھسک کر اپنے بابا کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی تھی۔ ویسے تم بتانا پسند کرو گی اپنے شوہر شریف کو گھر سے باہر کرنے کی وجہ؟ کومل جو تب سے ساتھ تو دے رہی تھی لیکن وجہ معلوم نہ تھی، اب پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا صرف ایک وجہ جاننے کے لیے۔ وہ صرف شوہر ہیں، شریف نہ بولے۔ زمل صوفے پر ٹھاٹھ سے بیٹھتی کس ادا سے بولی کہ کومل اور مشی ہکا بکا سی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ زحال ہکا بکا سا اپنے ہی گھر کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے!
وہ ہکا بکا سا جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاقوت نے ایک نظر اس سے دیکھا، نہیں، میرے باپ کو۔ اس نے منہ بسور کر جواب دیا، جیسے اس کے دماغی حالت بگڑ جانے کا خدشہ ہوا ہو۔ مجھے گھر سے کیسے نکال دیا؟ ذیحال کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے پوری قوت سے بوٹ فاؤنٹین کو دے مارا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اپنے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایسے یاقوت نے منہ سے پھونک مار کر بتایا کہ صرف پھونک ماری اور پاشا گھر سے سیدھا باہر، کیونکہ اتنی طاقت اس نازک سی لڑکی میں تو نہیں تھی کہ صرف ہلکا سا دھکا دیتی اور وہ چٹان گھر سے باہر ہوتا۔ یہ محبت تھی جس نے صرف پھونک ماری تھی۔ ذیحال نے کچا چبا لینے والی نظروں سے یاقوت کو دیکھا، جو جھٹ سے فاؤنٹین کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دنیا کو پتہ چلا تو کیا بولے گی؟ اسے اب یہی سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ پاشا کو اس کی بیوی نے گھر سے نکال دیا۔ وہ باقاعدہ افسوس کرتے سر پر ہاتھ مارنے لگا۔ ذیحال نے گردن پوری جھکا کر اسے خون خوار نظروں سے دیکھا، جس پر یاقوت یک دم سے سیدھا ہو گیا۔ دنیا کی بات بتائی، I'm sorry۔ وہ کم از کم اس کے نشانے پر اس وقت آ کر مشی کو بیوہ کروانا نہیں چاہتا تھا۔ ذیحال وہیں کھڑا کھڑا کوئی حل سوچنے لگا۔ کمرہ بھی دوسری بلڈنگ پر تھا، جہاں چڑھ پانا نہایت مشکل تھا۔ اب یہ بھی سوچ سوچ کر ذیحال کو غصہ آ رہا تھا۔ اس بیکار انجینئر کو پکڑ کر لاؤ جس نے یہ نقشہ بنایا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ پہاڑ کھڑا کرنے کی؟ اب کیسے جاؤں میں اندر؟ اس کا بس چلتا تو وہ ایک ایک مزدور کو بھی اس وقت گھسیٹ لیتا جس نے پاشا ولا میں اینٹ رکھنے کی بھی غلطی کی تھی۔ رات یاقوت نے ڈرتے ڈرتے انگلی آسمان کی جانب کی، جیسے کہنا چاہتا ہو رات ہے، وہ سو چکا ہوگا، آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ لیکن نہیں، وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو پاشا تھا۔ پاشا کو اسی کے گھر سے نکال دیا۔ نہیں، اس کا دل چاہا چیخے اور رو دے۔ ایسا کیسے کر سکتا تھا کوئی؟ او بھائی، یہ کوئی اس کی بیوی تھی۔ بیوی جیسی بلا کے آگے کس گستاخ نے آج تک اپنی چلائی تھی؟ کچھ دیر بعد دونوں نرم گھاس پر الٹی پلٹی مار کر بیٹھے تھے، دونوں ہی بے حال، تھکے ہوئے، شکلوں پر بھی 13 بج گئے تھے، لیکن ان کی بیویوں کو ان پر ترس نہ آیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ذریاب کے وجود میں دھیرے سے حرکت ہونی شروع ہوئی۔ وہ دھیرے سے کسمسانے لگے، پلکیں بہت ہی آہستگی سے کھلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے میں جلتی لائٹس کی وجہ سے ان کو اس عمل میں بھی
دشواری پیش آ رہی تھی، وہ پھر بھی ہمت کرتے دھیرے سے آنکھیں کھولنے لگے۔ ان کو سب سے پہلے ہاسپٹل کی چھت نظر آئی، جہاں سے نگاہ ہو کر نیچے آتی پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایک دم سے سمجھ نہیں پائے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کیا ہوا ہے۔ پورا وجود شل ساخت تھا۔ پچھلے کتنے گھنٹوں سے انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہے تھے جب گزری رات کی ایک جھلک ان کی آنکھوں کے پردے پر لہرا گئی۔ ان کو صرف یہ یاد تھا کہ وہ گل کی قبر پر تھے، اسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گل، ان کے لب دھیرے سے پھڑپڑائے اور اس کا نام پکارنے لگے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ ان تکلیفوں کو یاد کرتے نمکین پانی قطرے کی صورت میں جمع ہوتا شاید کان کی لو میں جذب ہو گیا۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے جب ایک شدید درد کی لہر پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی اور وہ بے دم سے ہوتے پھر سے تکیے پر سر ٹکا گئے۔ وہ دھیرے سے اپنے وجود کو حرکت میں لانے کی کوشش کر رہے تھے جب ان کو اپنے قدموں پر کوئی بھاری چیز محسوس ہوئی۔ انہوں نے ٹانگیں ہلا کر محسوس کرنی چاہی جب ان کی اسی کوشش کے دوران ان کے قدموں پر سر رکھے سوتی ہوئی سیماب کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ایک ہی جست میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے خان کو دیکھنے لگی، جو اسے اپنے قدموں پر ایسے سر ٹکائے دیکھ جی بھر کر حیران ہوئے۔ خان، خان تم اٹھ گیا؟ وہ نیند کے حصار سے نکلتی یکدم سے ہوش میں آئی اور تڑپ کر ضریاب کا ہاتھ تھام گئی۔ تم ادھر کیا کر رہا تھا؟ وہ پوری جان لگاتے بولنے کی کوشش کرنے لگی، آواز میں بھی لرزش سی تھی۔ سیماب سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تب ہی اس کا دل گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ تو کدھر جائے؟ ہمارا جگہ ہی وہ ہے۔ اس کا لہجہ یکدم سے بھیگ سا گیا۔ آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ سی چھانے لگی جسے وہ انگوٹھے کی پوٹ سے صاف کر گئی اور ضریاب کو دیکھنے لگی۔ ان کی رنگت ایک ہی دن میں کتنی نچڑ سی گئی تھی۔ کیوں ایسے کیوں بول رہے تم خانی؟ ان کے خانی بولنے پر سیماب نے تڑپ کر سر اٹھایا اور انہیں دیکھنے لگی۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ آج ایک بے جان وجود میں جان بھر گیا تھا۔ سیماب کی آنکھوں سے تیزی سے گرم سیال بہہ نکلا۔ وہ تڑپ کر ضریاب کے سینے پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اس طرح رونے پر ضریاب بے چین سے ہوتے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ خانی، کیا ہوا جان، تم ایسے کیوں؟ وہ بر وقت
کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتی، کب سے بے آسرا روتی پھر رہی تھی۔ ایک بھی کندھا ایسا نہیں تھا جو اسے سہارا دے دے، بھلا اس کے خان جیسا کندھا کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ اب وہ بھی رو کر بتاتی کہ وہ کس قیامت سے گزری تھی، کیسے وہ بھی مر کر زندہ ہوئی تھی۔ ذرا آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے اپنے لب بھی ٹکا گئے۔ یہ سکون تھا، بے شک یہی سکون تھا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ باقی اپنا اچھا سے رسپانس کریں، ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔